نکلتے ہیں، ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ دونوں جا رہے ہیں تو آگے جاتے جاتے حضرت ابو بکر کی نظر پڑ گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت حسن کو ابو بکر صدیق نے اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا اور پھر کہنے لگے میرا باپ تجھ پر قربان ہو، تو محمد مصطفیٰ کے مشابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہا کہ علی یہ تیرے مشابہ نہیں، اس کی شکل و صورت تیرے ساتھ نہیں ملتی، اس کی شکل و صورت تو ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے محترم، ہمارے امام محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملتی۔ اور اہل بیت صحابہ کرام ان کا بڑا خیال کرتے، بڑا لحاظ رکھتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے جو بچے تھے ان کے لیے پوشاکیں سلائی، کہا کہ بچوں کو کپڑے دو، کپڑے دیے گئے۔ ان بچوں میں حضرت حسن بھی ہیں اور حضرت حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو جب ان کو بھی کپڑے دیے گئے، سیدنا عمر نے دیکھا تو کہنے لگے یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ جو کپڑے ان کو دیے گئے نا حسن و حسین کے کو دیے گئے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنا قاصد بھیجا یمن کی طرف اور اس کو حکم دیا کہ وہاں سے جا کے عمدہ قسم کی پوشاکیں خرید کے لاؤ۔ جب وہ عمدہ قسم کی پوشاکیں کپڑے خرید کر لایا اور پھر حضرت عمر نے اللہ اکبر حسن و حسین کو، حسنین کریمین کو وہ کپڑے دیے، انہوں نے پہنے تو کہنے لگے آل طابت نفسی، اب ان کپڑوں کو ان کے جسموں پر دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا، میں تو باغ باغ ہو گیا۔ اور پھر یہ حسنین کریمین سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی تو شان ہی الگ ہے اہل بیت میں، ان کا تو مقام ہی اہل بیت میں الگ ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، ویسے تو محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور اسلام سے پہلے بھی اس کی حرمت برقرار تھی۔ اسلام جب رسول اللہ پر اللہ اکبر آپ کو نبوت ملی تو اس کے بعد بھی اس کی حرمت برقرار تھی، اور خاص کر 10 محرم کو بڑی فضیلت حاصل تھی، حتیٰ کہ قریش مکہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے، 10 محرم کا روزہ قریش مکہ بھی رکھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو پھر آپ کو پتا چلا کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے لیے خاص ایک فضیلت کا دن ہے، اس دن اللہ نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات دی تھی، ہمارے لیے ایک شان اور عظمت کا دن ہے یہ، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ تعلق ہے میرا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور پھر صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا آپ نے، حتیٰ کہ آپ اس قدر شدید حکم دیتے 10 محرم کے روزے کا کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی رکھوایا کرتے۔ لیکن جب بعد میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو اس موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ اب تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، اب تمہارے لیے اختیار ہے، چاہے تو رکھو چاہے تو نہ رکھو۔ لیکن آپ نے فضیلت بیان فرما دی کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ اس روزے کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن جب آخر میں جب آپ پہنچے، جس کے بعد اس دنیا سے آپ چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود و نصارہ یہ سب رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرنی ہے، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب راجے مسلک تو علماء کا یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم، 9 کا روزہ
مخالفت کا، اور 10 کا روزہ تو رسول اللہ نے خود بھی رکھا اور حکم بھی دیا، اور اس روزے کی فضیلت بھی آپ نے بیان فرما دی کہ اس سے اللہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کربلا کا واقعہ، سیدنا امامنا محبوبنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے کہ 10 محرم کی ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی، ان کا جو خانوادہ تھا، ان کی آل تھی، ان کے بیٹے تھے، ان کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی تھے، اللہ اکبر، یہ سب ان کی شہادتیں ہوئیں کربلا کے میدان میں۔ تو اس مناسبت سے اس دن کو جو ہے نا وہ جانا جاتا ہے اور مشہور بھی محرم اسی حوالے سے ہے۔ تو میں سیدنا حسین اور حسن کی عظمت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بیان کرنا چاہتا، وہ عظمت جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں آیا، رات کا وقت تھا، مجھے کوئی کام پڑ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو آپ نے اپنے جسم پر چادر لپیٹی ہوئی، چادر لپیٹی، تو میں آپ کے سامنے اپنی بات جو ہے نا وہ آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ کیا دیکھتا ہوں کہ چادر کے نیچے سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ اسامہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی بات، اپنا جو میرا مدعا تھا وہ بیان کیا، جو مجھے ضرورت تھی، جو مجھے کام تھا وہ میں نے رسول اللہ کے گوش گزار کیا۔ تو جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا نا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ کافی دیر سے میری نظر اس پہ ہے، آپ کی چادر کے نیچے سے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے جواب نہیں دیا، اپنی زبان سے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے اپنی چادر کو کھول دیا۔ اسامہ کہتے جب چادر کو آپ نے کھولا تو آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے آپ کے دونوں نواسے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر آپ نے اس موقع پر یہ دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں اپنے ان دونوں بچوں سے محبت کرتا، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض لوگ تقابل کرتے ہیں حضرت حسین کا یزید کے ساتھ، کہاں حسین اور کہاں یزید؟ اللہ اکبر، حسین تو وہ ہیں جن کی پہلی غزا محمد مصطفیٰ کا لعاب مبارک، حسین تو وہ ہیں اللہ اکبر جن کو گٹھی دی ہے تو محمد مصطفیٰ نے دی ہے، حسین وہ ہیں جن کے کان میں اذان پڑی ہے تو محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے، حسین وہ ہیں کہ جن کا نام رکھا ہے تو محمد مصطفیٰ نے رکھا ہے، حسین وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کے جن کا عقیقہ کیا تو محمد مصطفیٰ نے۔ اور پھر آپ اپنی زبان مبارک اللہ اکبر آپ حسن اور حسین کے منہ میں ڈالتے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے کہاں حسین اور کہاں یزید؟ اللہ اکبر، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یہ ایک حدیث ہی کافی ہے حسن و حسین کی فضیلت کے لیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر ساتھ آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، یہ دونوں میرے محبوب ہیں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر، اور اگلی بات بھی آپ نے کر دی واحب من یحبہما، اللہ ہر اس شخص کے ساتھ محبت کر جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا۔ تو حسن و حسین کی محبت تو رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، حسن و حسین کے ساتھ محبت، اللہ اکبر، اہل بیت کے یہ دو پھول، ان کے ساتھ پیار کرنا تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ